ویلکم بیک. ویسے تو ہمارے ملک میں مسائل بہت سارے ہیں، لیکن اب جس طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں نا، یہ وہ مسائل ہیں کہ ان کے اوپر جتنی بات کی جائے، جتنی ڈیبیٹ کی جائے اتنا کم ہے. اب یہ رواں مالی سال بیرون ممالک پاکستانیوں کا اعتماد جو ہے وہ مالی مشکلات میں اس میں بڑی کمی کر دی ہے. اچھا جی، مالی سال 2025-24 کے جو 38 ارب ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر ہیں، اس کا آنا بھی ایک سنگ میل ہے. اب یہ جو ساری صورتحال ہے اور جو بیرون ملک جانے والے نوکریوں کی جو اعداد و شمار ہیں، تو اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے عدنان پراچا صاحب نے، جو کہ نائب چیئرمین ہے پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ ایسوسی ایشن کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی اشرف بھائی. السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ابھی تھوڑا سا بتائیے کہ کیا کچھ ہے یہ جو اوورسیز امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں کیا اعداد و شمار ہیں، کیا اسٹیٹس ہیں، کیا فیکٹس ہیں؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو 2022 اور 2023 تھا ہمارا مین پاور کے لحاظ سے وہ بہت اچھا تھا. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا 2023 میں یوتھ سے لے کے، اور یوتھ سے ریلیٹڈ جو انیشیٹو لیا تھا اس کو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کیا تھا، اور ہمارے ورک فورس کا بزنس بھی اچھا ہوا تھا، اور ریمیٹنسز ہماری بڑھنا سٹارٹ ہوئی تھی، کیونکہ ہماری انٹیریئر منسٹری نے کریک ڈاؤن کیا تھا ہنڈی اور حوالہ کے اگینسٹ. تو جس سے یہ ہے کہ اسٹیبلٹی آئی تھی ڈالر اور پاک روپیز میں. ہمارے ریمیٹنسز بھی بڑھنا سٹارٹ ہو گئی، ہمارا مین پاور کا بزنس بہتر ہونا سٹارٹ ہو گیا. تو اس ویژن کو یوتھ کے لے کے جب ہم لوگوں کو بھی آن بورڈ لیا گیا، فیلڈ مارشل صاحب کے اور ان کے ڈپارٹمنٹس نے ہمیں آن بورڈ لیا، تو اس کے بعد ہمارا ورک فورس کا بزنس اچھا ہو رہا تھا. کمی دیکھنے میں آنا سٹارٹ ہوئی ہے ہماری 2024 سے، اور 2025 میں 6 مہینے گزر چکے ہیں. آلموسٹ تقریباً 3 لاکھ اور تقریباً 30-35 ہزار ورک فورس جا چکی ہے. اگر اسی کو ہم کنٹینیوٹی میں لیں تو ہمارا جو 2025 کا بھی جو جو ایئر ہے ہمارا کلوز ہوگا تقریباً 6,70,000-6,80,000 پہ، صحیح، جو کہ ہمارے ورک فورس کا بزنس 8,62,65,000 تھا، اس سے کم ہوا ہے. صحیح. اب اس کے اندر مسائل ہیں، پرابلمز آ رہی ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ اس ٹائم پہ ہے ہمارے مائکرو لیول کی پرابلمز ہیں. ہماری مائکرو لیولز کی جو پرابلمز ہیں وہ جب سارٹ آؤٹ ہوں گی تو ہم اس کو میکرو لیول پہ اچھا لے کے چل سکتے ہیں. ریمیٹنسز میں آپ دیکھیں کہ ہمارا فسکل ایئر ہمارا جو کلوز ہوگا انشاءاللہ 38 ارب ڈالر پہ ہوگا. صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو اب تجاویز بھی دی گئی تھیں، اس حوالے سے کیا کیا تجاویز دی گئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز جو ہیں اس حوالے سے کیا خاص اسٹانس رکھتے ہیں آپ لوگ کہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو اوورسیز امپلائمنٹ ہے اس میں کیا کچھ نیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو کس طرح سے مزید جو ہے انفارم کیا جائے، ریلیف دیا جائے، بہتری ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بہتری کے لیے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ٹیم اور ہماری بیورو آف امیگریشن جی اس پہ کام کر رہی ہے. نو ڈاؤٹ بیورو آف امیگریشن نے بہت اچھا کام کیا، اچھے انیشیٹوز لے رہی ہیں. لیکن جو پرابلمز ہمیں آ رہی ہیں ہمارے، دیکھیں ہمارا جو یوتھ ہے، جیسے کہ ہمارے چیف نے بھی بولا کہ یہ ہمارے برانڈ ایمبیسیڈر ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے وہ. تو وہ اب بات یہ ہے کہ ہمیں جو ورک فورس جانے والی ہے اس کی پرابلمز کو یہاں پہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے. دیکھیں، یہی وہ لوگ ہیں جو پھر سالوں سال آپ کو پیسہ جو ہے پاکستان کو انجیکٹ کرتے ہیں ریمیٹنسز کی صورت میں. جب وہ یہاں سے ہمیں پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑے گی ہماری یوتھ کو. جی اچھا، اب ہمیں برا کہہ دیا جاتا ہے، ہم اس سسٹم میں سے ہمیں گزر کے جانا پڑتا ہے، ہماری یوتھ کو جانا پڑتا ہے، جس میں آپ دیکھیں بایو میٹرک کے لیے پرابلمز ہیں، جس کے 1600 روپے اگر فیس تھی تو اس کو 5,000 کر دیا گیا. جی ارجنٹ فیس 5,000. جی اب وہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ نارمل کی فیس 1600 ہے اور 5,000 الٹیمیٹلی یہ لڑکے نے بھرنا ہے، ہم نے نہیں بھرنا. جی یہ یاد رکھیے گا. صبح 6 بجے لائن لگتی ہے، صبح 6 بجے وہ لڑکا جو ہے وہ یوتھ کھڑی ہوتی ہے، اور شام کو دوپہر کو 3 بجے 4 بجے اس کا نمبر آتا ہے. نمبر 1 پرابلم ہے. میڈیکل کی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. فیسز میں پھر اضافہ کر دیا گیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ٹیک اپ کرے. جی تیسری چیز، ہمارے جو اس ٹائم پہ جو ہمارے جو چیف کا جو ویژن تھا، جی جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اس کے اندر ہماری اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر بہت کرپشن ہو رہی ہے. اچھا، آف کورس بالکل بہت ہو رہی ہے. اب دیکھا جائے تو کتنے ہزار ہماری یوتھ کو اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ پیسہ ہم ٹیکس پیئرز کا لگا، جی جو ہمارے ٹیکس پیئرز ہم لوگ ہیں. جی جی
اور وہ پیسہ لگنے کے بعد کتنے اس میں سے یوتھ ملک سے باہر گئی، وہ میرے خیال سے 3 سے 4% سے زیادہ نہیں ہے. صحیح. ہزاروں لوگوں کو آپ نے اسکلڈ کر دیا. کیریکولم کون سا ہے، اس کا میتھڈ کون سے ہیں، ان کو کیا ٹریننگز دی جا رہی ہیں، اس پہ کس طرح کا پیسہ لگ رہا ہے، اربوں روپے عوام کا پیسہ لگ رہا ہے، اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کو دیکھنا پڑے گا. اس انیشیٹو کو جو ہمارے چیف کا ہے، فیلڈ مارشل صاحب کا ہے، اس کو ہمیں صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اگر یہ چیزیں ہماری ٹھیک ہوں گی، یہاں پہ ہمارے سسٹم کو ٹھیک کر دیا جائے گا، تو یہ جو ورک فورس کا جو بزنس ہے 8,62,000 سے کم ہو کے ہم 6,70,000-80,000 پہ آ گئے ہیں. جی یہ تو ہمارے 8,62,000 سے ہمیں 10 لاکھ پہ لے کے جانا تھا 2024-25 میں. تو وہ ہمارا کام ہوا ہے. ہمارا نوجوان جو ہے ہمارے پاس، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ملک کے اندر آپ کا 52% ہمارے پاس ورکیبل یوتھ ہے جو اس ٹائم پہ فیلڈ میں کام بھی کر رہی ہے. اب اشرف صاحب نے بہت اچھا ایک دفعہ بولا تھا کہ آپ دیکھیں کراچی کے اندر صرف جو ہے 7 انڈسٹریل زون ہیں، کتنے لاکھ بندہ پاکستان کراچی میں کام کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں 22 سے 23 ہزار میرے خیال سے چھوٹی اور بڑی فیکٹریز ہیں. سارا کچھ دیکھیں لوگ ہیں، یوتھ ہماری ہے، جابس کر رہی ہے. اچھا فیوچر بنانے کے لیے ہماری جو یوتھ اگر باہر جانا چاہتی ہے تو ہمارے پاس تو اسکلڈ ورک فورس آلریڈی ہے. ہم اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر اربوں روپے ضائع کر رہے ہیں. ہم دیکھیں تو صحیح ہمارے گورنمنٹ کے، میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو کلپریٹس ہیں بھلے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، کوئی بھی ہو، اس کو قرار واقع سزا دے. ایک مثال بنانی پڑے گی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو، ان کی ٹیم کو، جو ان کا ویژن ہے. ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز، ہم لوگ پورے پاکستان کے ان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. صحیح. اشرف بھائی what do you say on that؟ دیکھیں سب سمجھ رہا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب وہی نا، آپ کو ایک موقع مل رہا ہے. اب آپ بیٹھ کے جو ہماری بیوروکریٹس ہیں، معذرت کے ساتھ، آپ کے پاس جو منسٹرز ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹھایا ہے، آپ کو آپشن دیا گیا ہے. جیسے یہ بتانا، ہم نے وہ رپورٹ بھی چلائی، آڈٹ رپورٹ آئی کہ آپ کو جو اسکل ورکر یعنی ہنرمند بنانا تھا اور باہر بھیجنا. میں سوشل میڈیا پہ یہاں پہ بتاؤں گا، سوشل میڈیا پہ دیا سارے پاکستانی اٹھ کے ملک سے باہر جانا، ایسا نہیں ہے. ایک ایسوسیشن ہے، اس کے عہدیدار یہاں پہ بیٹھے، میں آپ کو پروف دیتا ہوں کہ آپ کے جو گئے ہیں تو 80% دوبارہ بول رہا ہوں ورکرز ہیں. کون سے؟ میسنز، ڈرائیور اور لیبر. ٹھیک ہے. اور صرف 20% ہے اس میں جو لوگ تعلیم یافتہ لوگ ہیں نا وہ گئے ہیں. اب آپ وہ 80% ہو کہ سارے ڈاکٹر چلے گئے، سارے انجینئر، ملک خالی ہو گیا، ایسا نہیں ہے. دیکھیں ریئل فیکٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہمارے جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے ہمارے رپورٹرز بھی نکل گئے، ہاسپٹل خالی ہو گئے، ایسا نہیں ہے. آپ انڈیا سے کمپیریزن کریں تو انڈیا کی آبادی 1.5 ارب کی، آپ وہاں دیکھیں تو کتنے جا رہے ہیں. ان کا ریمیٹنسز دیکھیں. پاکستان نے جو اب ریکارڈ ہٹ کر رہا ہے $38 ارب کا، ایکسپورٹ سے زیادہ ہم نے ریمیٹنسز لائے ہیں بھائی. ہمارے اثاثہ ہیں اوورسیز پاکستانی میں، یہ سمجھنا ہوگا. یہ بیٹھے ہیں ادنان صاحب، میں بتاؤں میں اس فیلڈ میں 20 سال سے ہوں. میں نے 3 سال پہلے مجھے اتنی اس کی امپورٹنس کا نہیں پتا، حکومت کو نہیں پتا تھا، وزیر خزانہ کو نہیں پتا تھا. اب 3 سال سے ہم مسلسل چلا رہے ہیں. جب مجھے سمجھ میں آیا، یہ ملے مجھے، انہوں نے بتایا کہ کہاں سے پیسے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں. لیکن وہ جو جا رہا ہے پاکستانی ورکر وہاں نوکری کرنے کے لیے، اس کے ہرڈلز دیکھیں. میڈیکل ٹیسٹ، تو یہ ٹیسٹ، تو وہ ٹیسٹ، آپ ایزی ایکسیس کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں، یہ جو یہاں پہ پاکستانی ہیں وہ جو گئے گلف ممالک میں بھیک مانگی اور یہ سب، وہ بھی ایشو ہوا، اس کے اوپر سختیاں ہوئیں تو ان کا بزنس افیکٹ ہوا. ابھی میں بتاؤں وہ ڈیٹا دیکھ رہا تھا، آفیشیل ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا، ابھی نکالا، وہ آ رہے تھے. تو بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم ہٹ کیا تھا، ہم نے تقریباً یہ ڈیٹا دے رہا ہے کہ سال 2024 میں پاکستان سے 7,30,000 لوگ بندہ نوکری کے لیے گیا. ابھی کتنے گزرے؟ مئی تک کا ڈیٹا دے رہا ہے، ابھی انہوں نے بتا دیا. میرے پاس مئی تک کا آیا تھا 2,85,000، یہ بتا رہے ہیں 3 لاکھ سم تھنگ. اٹس مین ہم ڈراپ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ پورے سال 6 مہینے باقی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں اگر ہم 6.25 لاکھ یا 6.5 لاکھ بھی کرتے ہیں تو آپ کی پرسنٹیج گری. اٹس مین آگے چل کے ریمیٹنسز پہ امپیکٹ آئے گا. آگے چل کے ریمیٹنسز پہ جو امپیکٹ آئے گا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن شو میں یہاں وقت ایک بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا. اسٹے ود اس. اچھا جی، بیرون ملک جانے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں، مسائل کون کون سے ہیں جس کی وجہ سے نوجوان بیرون ملک جانے پر جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، اور کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا ہرڈلز ہوتی ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چلے جائیں، اپنے کوئی حالات سنبھال لیں،
کوئی ان کے اندر کوئی اسکل ڈیولپمنٹ ہی ہو, مطلب کیا چیزیں ہونی چاہیے جو لوگ روزگار کے لیے چلے جائیں, لیکن کیا ہرڈلز آتی ہیں؟ دیکھیں ہرڈلز تو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ یہ ہمارے جو وفاقی ادارے ہیں اس کو ٹیک اپ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا یوتھ کا جو ٹاپک ہے, یہ جو چیپٹر ہے جو کہ 38 ارب ڈالرز کا جو ریمیٹنسز ہے, صحیح, انشاءاللہ تعالیٰ ہم 2026 میں اسی ریمیٹنسز کو آپ کو 44 ارب ڈالر پہ لے جا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. یہی اوورسیز پروموٹر. اچھا, ہرڈلز کے ساتھ ساتھ ہماری جو یوتھ ہے, میں ہمیشہ سے ہر پلیٹ فارم پہ بولتا رہا ہوں کہ ہماری یوتھ کو ایک تو انٹرنیشنل لینگویج کو سیکھنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت اچھے لوگ ہیں جہاں اگر آپ دن میں 1 گھنٹہ آپ اگر ڈیلی لگا دیں, صحیح, تو آپ انٹرنیشنل لینگویجز جہاں پہ ورک فورس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی آپ انٹرنیشنل لینگویج سیکھیں. اپنی فیلڈ کو آپ دیکھیں کہ کس ملک کے اندر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, صحیح, اس ملک کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ اس کی لینگویج سیکھیں. دیکھیں ابھی جو کل اٹالین گورنمنٹ نے بھی 5 لاکھ ورک فورس کا کہا ہے کہ جی ہمیں چاہیے, اور ہر سال گریجولی جو 1.5 لاکھ ورک فورس. تو ہماری جو اسکلڈ ہائیلی اسکلڈ یوتھ ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی فیلڈ کیا اس کی ریکوائرمنٹ یورپ میں ہے. صحیح, میں بارہا درخواست کر چکا ہوں کہ 10 سے 12 لاکھ ورک فورس کی یورپ کے اندر ریکوائرمنٹ ہے. ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو ایم او یو سے نکل کے ایگریمنٹس کی طرف جانا ہوگا. ایگریمنٹس جب تک نہیں ہوں گے ہم اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے لیے وہاں کے راستے نہیں کھولیں گے. ہمیں ویزا فیسیلیٹیشن دینی ہوگی تاکہ ہم وہاں سے جا کے B2B بزنس جنریٹ کر سکیں. صحیح, ہماری جو یوتھ ہے وہ بالکل دیکھیں فرسٹریٹڈ نہیں ہے, لیکن اچھا کیریئر اور اچھے فیوچر کے لیے ہر ہماری جو یوتھ ہے وہ جانا چاہتی ہے. اشرف صاحب نے بتایا کہ 80% جو ہماری جو ورک فورس ہے وہ انسکلڈ اور سکلڈ ہے, وہ تقریباً 83 سے 84% تک بھی جا رہی ہے. ہماری ہائیلی اسکلڈ اور جو برین ڈرین کانسیپٹ ہے وہ تو 9 سے 10% ہے. وہ تو 70 سے 80 ہزار لوگ جو اگر جا رہے ہیں سال کے, تو وہ آپ کو کما کے بھی دے رہے ہیں. اس ٹائم پہ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے, آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے, آنریبل فیلڈ مارشل صاحب سے اور SIFC کے چیف سے, میں تینوں بڑوں سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے اس چیپٹر کو, ہمارے جو اوورسیز امپلائمنٹ کا ہے, اس کو ٹیک اپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے جیسے آپ کو لفظ بولا کہ ہم 44 ارب ڈالر پہ ریمیٹنسز کو بھی لے جا سکتے ہیں. اور جو ہمارا اعتماد بحال ہوا ہے اوورسیز پاکستانیز کا یہ پاک انڈیا جنگ کے بعد, اور ہمیں جو عزت مل رہی ہے اسپیشلی گلف اسٹیٹس میں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ہمیں اس عزت کو, اس وقار کو آگے بڑھانا ہے. ہمارے جو سیکٹر بند پڑے ہیں, UAE کا سیکٹر ہے, عمان کا سیکٹر ہے, یورپس کے سیکٹر ہیں, اور ہمیں جو پرابلم سعودیہ میں آ رہی ہے, ان ساری چیزوں کو ٹیک اپ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو ویژن اور تھاٹس ہیں یوتھ کو لے کے, جو ہماری 52 سے 53% ہے, وہ اچیو ہم کر سکتے ہیں. نمبر 1. صحیح. نمبر 2 کہ اس کے اندر جو میڈیا چینلز نے جو اچھا پازیٹیو امیج بلڈ کیا, میں ان کا بھی ان سب چینلز کا اسپیشلی آپ لوگوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ایک پازیٹیو امیج بلڈ ہوا ہے ہماری یوتھ کے اندر. ادروائز جب ہماری انفلیشن کا فگر جن سال میں ابھی پچھلے سالوں میں جو بڑھ رہا تھا, اس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی بہت بڑھ رہی تھی, اور وہ کم ہوئی ہے ابھی. اور میں یوتھ کے لیے جو اسکل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, یہ ہم ایزیلی ہمارے ٹیفٹاز ہیں انہی کے انڈر, ان کے دیکھیں ہمیں اپنے کریکولم کو اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لے کے جانا پڑے گا. رائٹ. اس کے اندر سے جو لوگ اس کرپشن میں شامل ہوئے ہیں, جنہوں نے کی ہے, بھلے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہیں, ہم خود کیوں نہ ہو, قرار واقع سزا ملے. اور ہمارے جو یوتھ ہماری جو جانے والی ہے, یہی ہمارے 7-7.5 لاکھ ورک فورس ہے, ان کے سسٹم کو آپ نا ایزی کر دیں گے تو یہ باہر جا کے یہی لوگ, جب ادھر سے پرابلم نہیں آئے گی تو اس کے بعد تو ہمیں انہوں نے کما کے دینا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی فورم ملے گا اس میں اس کے ہمارے پاس تجاویز ہیں, ہمارے پاس ورکیبل, آسان اور کم پیسوں میں اس کے سلوشنز بھی موجود ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی کوشش ہو سکے گی مختلف فورمز پہ, پلیٹ فارمز پہ وہ دیں گے تاکہ ہماری پرابلمز سارٹ آؤٹ ہوں.
हम 100% कभी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती। और सही कह यूं रहे हो, ठीक किसी कह रहे हैं का- कि 100% जो प्रॉब्लम है वो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होती है, और इन मसलों से निकलने के लिए जो है यही है कि एक मुरतब हिकमत अमली बनाई जाए, और यूथ का जो हौसला है ना वो बहाल होना चाहिए। जो यूथ है उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि उसने एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यूथ को ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है। जाने का तो शौक होता है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट लेनी है, बाकी चीज़ें जो है वो क्या कुछ करना है। अशरफ भाई, टाइम